بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی اور گوشہ نشینی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تنہا رہنے سے برے ساتھیوں سے راحت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے اوقات میں خلوت اور تنہائی میں بیٹھنے کا حصہ بھی رکھا کرو۔ حضرت معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے تھے جسے اللہ کے کسی معاملے میں سزا ہوئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان چہروں کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے جو صرف شر کے موقع پر نظر آتے ہیں۔ حضرت عدسہ طائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں شریف مقام پر تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ میرے گھر والوں نے مجھے کچھ چیزیں دے کر ان کی خدمت میں بھیجا۔ ہمارے جو غلام اونٹوں کی خدمت میں تھے وہ 4 دن کی مسافت سے ایک پرندہ پکڑ کر لائے۔ میں وہ پرندہ لے کر ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم یہ پرندہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا ہمارے چند غلام اونٹوں کی خدمت میں تھے، وہ 4 دن کی مسافت سے یہ پرندہ لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری دلی آرزو یہ ہے کہ یہ پرندہ جہاں سے شکار کر کے لایا گیا ہے میں وہاں تنہا رہا کروں، نہ میں کسی سے کسی معاملے میں کوئی بات کروں اور نہ کوئی مجھ سے بات کرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملوں۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے گھر میں رہا کرو، باہر نہ جایا کرو، اور اپنی زبان کو لا یعنی اور بیکار باتوں سے روک کر رکھا کرو، اور اپنی خطائیں یاد کر کے رویا کرو۔ حضرت اسماعیل بن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت ابو عبیدہ کو 3 وصیتیں کی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم اپنے گھر میں ہی رہا کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دلی آرزو یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو میرے کاروبار کو سنبھال لے اور میں دروازہ بند کر کے گھر میں ہی رہا کروں، نہ کوئی میرے پاس آئے نہ میں کسی کے پاس جاؤں، یہاں تک کہ میں اسی حال میں اللہ سے جا ملوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وسواس یعنی شیطان کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسے علاقے میں چلا جاتا جہاں کوئی جان پہچان والا دل لگانے والا نہ ہوتا اور تنہائی اختیار کر لیتا، کیونکہ انسان کو برے انسان ہی بگاڑتے ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو الجہم بن حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ انصار کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان سے اکیلے رہنے کے بارے میں کوئی تذکرہ کرتا کہ آپ الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں تو فرماتے کہ لوگوں کا شر اکیلے رہنے سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان کے لیے بہترین عبادت گاہ اس کا گھر ہے جس میں رہ کر وہ اپنے نفس، نگاہ اور شرمگاہ کو برے کاموں سے روکے رکھتا ہے، اور بازار میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور لغو کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ سے ایسے اشارے کر رہے تھے گویا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن کیا بات ہے، آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا معلوم نہیں کیا بات ہے، اللہ کا دشمن یعنی شیطان مجھے ان کاموں سے ہٹانا چاہتا ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں۔ شیطان یوں کہتا ہے کہ آپ زندگی بھر یوں ہی گھر میں بیٹھ کر مشقت اٹھاتے رہو گے، آپ باہر جا کر لوگوں کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اللہ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلوں اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کروں۔ قناعت جو مل جائے اسی پر راضی رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت احنف رضی اللہ عنہ کو ایک قمیض پہنے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے احنف تم نے یہ قمیض کتنے میں خریدی؟ حضرت احنف نے کہا 12 درہم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا بھلا ہو، تم 6 درہم کی قمیض خریدتے اور باقی 6 درہم کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیتے جیسے کہ تم جانتے ہو۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا کہ دنیا میں جتنی روزی مل رہی ہے تم اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کر لیا کرو، کیونکہ رحمان نے اپنے بندوں کو کم زیادہ روزی دی ہے، اور یوں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں۔ جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا اصل شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا ہے اسے وہاں خرچ کرے جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ گھٹیا اور خشک کھجوریں کھائیں اور پھر پانی پیا اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر فرمایا، جسے اس کا پیٹ جہنم میں داخل کرے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ پھر یہ شعر پڑھا، تم اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش جتنی بھی پوری کرو گے اتنی ان دونوں کی انتہائی درجے کی مذمت حاصل ہوگی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تو آج کے دن کی فکر کر اور کل آئندہ کی فکر نہ کر، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر کل تجھے موت نہیں آنی تو کل کی روزی تیرے پاس خود ہی آ جائے گی، اور یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا مال کما رہا ہے وہ تو دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم غنا حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں قناعت سے مل جائے گی، کیونکہ جس میں قناعت نہیں ہوتی اسے کتنا بھی مال مل جائے اسے غنا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔